إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم سب قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹے دے دے، اور اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹیاں دے دے، اور اگر وہ چاہے تو اولاد سے محروم رکھے، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، جو وہ چاہے کر سکتا ہے۔
اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس مقدس مطہر معطر پر کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی کا بندوبست کیا اور جس کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جس کے آنے سے انسانوں کو جینے کے طور طریقے اور سلیقے آ گئے، اور جس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، موقع اور محل کی مناسبت سے میں آج آپ کے سامنے ایک بہت ہی عظیم شخصیت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ شخصیت جن کا نام عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ عمر بن خطاب ایسی صفات کے حامل تھے اور ایسی شخصیت کا نام ہے کہ جن کو اپنوں نے تو مانا ہی ہے، بیگانوں نے بھی مانا ہے۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حالات و واقعات، ان کی زندگی کی فتوحات، ان کے شاندار کارناموں سے اسلام کا چہرہ روشن ہے۔ عمر بن خطاب وہ تھے جنہوں نے اسلام کو جزیرۃ العرب سے نکال کے کیسر و کسریٰ اور روم اور ایران کی سرحدوں تک پہنچا دیا۔ اور عمر بن خطاب وہ تھے جنہوں نے اپنی ساری زندگی، اپنا زمانہ خلافت اسلام کے لیے وقف کر دیا، اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اسلامی فتوحات کے لیے، اسلام کے پھیلاؤ کے لیے وقف کر دیا، اور ان کی زندگی کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے ان کی زندگی کو پڑھنے والے ایک غیر مسلم کا تبصرہ یہ تھا کہ اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال اور زندہ رہ جاتے تو آج دنیا کے اوپر اسلام کے علاوہ کوئی اور دین باقی نہ بچتا۔ اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت 10 سال اور ہوتا، یعنی 10 سال ان کا زمانہ خلافت تھا اور 10 سال اور خلافت رہتی، اللہ ان کی 10 سال عمر طویل کر دیتے تو آج دنیا کے اوپر، پوری دنیا پر اسلام کا پرچم لہراتا اور دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب باقی نہ بچتا۔ کیونکہ جس انداز سے ان کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے، ان کی زندگی کو پڑھا جائے، تو جس انداز سے انہوں نے فتوحات کی ہیں، جس انداز سے ان کے زمانہ خلافت میں اسلام پھیلا ہے، 10 سال کے اندر 22 لاکھ مربع میل پر انہوں نے حکومت کی ہے اور آدھی دنیا پر حکمرانی کی ہے۔ اگر 10 سال اور مل جاتے تو پوری دنیا پر حکمرانی کرتے۔ یہ تھی شخصیت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ آج میں آپ کے سامنے مختصر وقت میں ان کی زندگی کا جائزہ لینا چاہتا ہوں، ان کی زندگی کے چند اہم پہلو اور چند ان کے فضائل کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ خطبہ جمعہ کا وقت کا لحاظ کرتے ہوئے بات شروع کرتے ہیں حضرت عمر کی ابتدائی زندگی سے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40ویں نمبر پر اسلام کو قبول کیا۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ سے پہلے 39 افراد نے اسلام کو قبول کر لیا تھا، 40ویں نمبر پر اسلام کو قبول کیا۔ اور جیسے ہی اسلام کو قبول کیا، دیکھیے اللہ کے نبی کی دعا تھی، اللہ کے نبی کی مراد تھی، مراد مصطفیٰ بن کے آئے۔ حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے سے پہلے اللہ کے نبی نے ان کے اسلام کے لیے دعائیں کی، ان کے مسلمان ہونے کے لیے دعائیں کی۔ دعا کیا کی؟ حدیث میں دعا ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت دے۔ اور ایک دوسری روایت میں، ایک دوسری حدیث میں الفاظ یہ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، آپ نے فرمایا اللہم اعز الاسلام بأحب هذین الرجلین الیک بأبی جہل او بعمر بن الخطاب، اے اللہ ان دو شخصوں میں سے ایک کا نام ابو جہل ہے، ایک کا نام عمر بن خطاب ہے، اے اللہ ان دونوں میں سے جو بھی تجھے محبوب ہے اس کے ذریعے سے اسلام کو عزت دے دے۔ اور اللہ کو محبوب عمر بن خطاب تھے، اس وجہ سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بھی عمر بن خطاب تھے۔ عمر بن خطاب اللہ کو محبوب تھے، اللہ نے اسلام کی دولت سے نواز دیا، اللہ کے نبی کی مراد بن کے آئے، اور اللہ کے نبی کی یہ دعا تھی اے اللہ عمر کے ذریعے سے اسلام کو عزت دے۔ حضرات، تمام صحابہ کرام کو، تمام لوگوں کو اسلام کی وجہ سے عزت ملی ہے۔ آج مجھے اگر عزت ملی ہے تو اسلام کی وجہ سے ملی ہے، اگر آج آپ کو عزت ملی ہے تو اسلام کی وجہ سے عزت ملی ہے، تابعین کو عزت ملی ہے تو اسلام کی وجہ سے عزت ملی ہے، صحابہ کرام کو عزت ملی ہے تو اسلام کی وجہ سے عزت ملی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی کیا دعا کر رہے ہیں؟ فرمایا اللہ اسلام کو عزت دے تو عمر بن خطاب کے ذریعے سے عزت دے۔ ہمیں اسلام کے ذریعے سے عزت ملی ہے اور اسلام کو عزت ملی ہے عمر بن خطاب کے ذریعے سے۔ لوگوں یاد رکھو، اگرچہ اللہ کے نبی کی دعا یہ تھی اے اللہ اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے سے عزت دے، لیکن دوسری طرف حضرت عمر کی عاجزی کیا تھی، حضرت عمر کی انکساری کیا تھی، حضرت عمر کی عاجزی کا عالم کیا تھا؟ مستدرک حاکم کے اندر واقعہ موجود ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانہ خلافت میں ایک دریائی گزرگاہ سے گزر رہے ہیں، اچانک اپنی سواری سے نیچے اتر گئے، ساتھ میں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ سواری سے نیچے اترے، اپنے موزوں کو اتار لیا، جوتوں کو اتار لیا، اپنے کندھوں پہ رکھ لیا اور ننگے پاؤں چلنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو عبیدہ کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے امیر المومنین، اے امیر المومنین، اے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ننگے پاؤں جوتوں کو اپنے کندھوں پر رکھ کے کیوں چل رہے ہیں؟ حالانکہ آپ تو امیر المؤمنین ہیں، حالانکہ آپ تو تمام مسلمانوں کے حکمران ہیں، آپ کی شیان شان نہیں کہ آپ جوتے اپنے کندھے پر رکھ کے ننگے پاؤں چلیں۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا تھا، کیا کہا تھا، کیا عاجزی تھی، کیا انکساری تھی؟ کہنے لگے اعزنا اللہ بالاسلام، اے ابو عبیدہ ہم اسلام قبول کرنے سے پہلے عزت والے نہیں تھے، اسلام سے پہلے ہماری کوئی عزت نہیں تھی، آج اگر مجھے عزت ملی ہے، آج اگر میں امیر المؤمنین ہوں، آج اگر میں تمام مسلمانوں کا حکمران ہوں تو اس کی وجہ صرف اسلام ہے، اگر مجھے عزت ملی ہے تو اسلام کی وجہ سے ملی ہے۔ بتانا کیا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ اسلام کو عزت دے عمر بن خطاب کے ساتھ، لیکن عمر بن خطاب کا نظریہ کیا تھا؟ وہ کہتے تھے مجھے بھی عزت ملی ہے تو اسلام کی وجہ سے عزت ملی ہے۔ اس قدر عاجزی اور انکساری تھی۔ اسلام قبول کیا، کیا برکتیں تھیں، کیا رنگ لایا ان کا اسلام قبول کرنا، کیا رنگ لایا کہ دین اور اسلام زید بن ارقم کے گھر سے نکل کر کعبۃ اللہ کے صحن میں آ گیا۔ حضرت عمر کے اسلام لانے سے قبل دار ارقم میں زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں نمازیں ادا کی جاتی تھی، ان کے گھر میں دین کی تبلیغ ہوا کرتی تھی، ان کے گھر میں چھپ چھپا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو واعظ کیا کرتے تھے۔ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو ان کے گھر سے نکل کر اسلام کعبۃ اللہ کے صحن میں آ گیا اور یہ اعلان کر دیا کہ کون ہے جو اس قدر جرت مند ہو، جو بہادر ہو، جو آج اللہ کے رسول کو کعبۃ اللہ کے صحن میں نماز پڑھنے سے روکے۔ کسی کی ہمت نہیں ہوئی،
کسی کی جرت نہیں ہوئی. اللہ نے اس قدر عزت دی کہ پہلے ہی دن جب اسلام قبول کیا تو سید کعبۃ اللہ کے صحن میں نماز ادا کی گئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی کی طرف سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو القابات ملے. جب اسلام قبول کیا تو اللہ نے حق و باطل کا فرق کر دیا. الفاروق، عمر فاروق کہا جاتا ہے. فاروق کا مطلب کیا ہے؟ فرق کرنے والا. حق اور باطل کے درمیان حضرت عمر ایک حد فاصل تھے. ایک طرف حق ہے، ایک طرف باطل ہے. ان کا فرق کرنے کا ملکہ حضرت عمر کو اللہ نے عطا کیا تھا. اور بے شمار واقعات جن میں حضرت عمر نے حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیا. اس کے بعد وقت گزرتا گیا. اللہ کے نبی کی زندگی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سارے فضائل ملے، بہت ساری فضیلتیں ملی. ایک طرف تو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ نے اپنا محبوب سمجھا اور محبوب بنایا، اسی لیے تو حضرت عمر نے اسلام قبول کیا. اور دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی محبوب ہیں. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ای الناس احب الیک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سے آپ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحابی رسول کہنے لگے من الرجال، میں پوچھ رہا ہوں کہ مردوں میں سے آپ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ عورتوں میں سے تو حضرت عائشہ ہے، تو مردوں میں سے کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا ابوہا، عائشہ کا باپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. صحابی رسول کہنے لگے ثم من، پھر کون محبوب ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کس کا درجہ ہے؟ آپ نے فرمایا ثم من، صحابی نے سوال کیا، آپ نے فرمایا عمر، پھر اس کے بعد عمر کا درجہ ہے. ابو بکر کے بعد اگر مجھے سب سے زیادہ کوئی محبوب ہے تو وہ عمر ہے. اور آج امت مسلمہ کا، علماء اہل السنہ والجماعہ کا، ہمارے سلف صالحین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل شخصیت حضرت ابو بکر ہیں، اور حضرت ابو بکر کے بعد سب سے افضل شخصیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پہلا نمبر حضرت ابو بکر کا، ان کے بعد دوسرا نمبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اس بات پر ہماری امت مسلمہ کا، تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے. اللہ کے نبی کے بھی محبوب ہیں، اللہ کے نبی بھی پیار کیا کرتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے جنت کی بشارتیں دی اور خلافت کی ترتیب بھی لگا دی. ایک واقعہ ایسا ہے کہ جس واقعے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو جنت کی بشارت بھی دے دی اور اپنے بعد خلافت کی ترتیب بھی لگا دی. خلافت کی ترتیب کیا؟ آپ کے بعد آپ کے جانشین ابو بکر تھے، ان کے بعد عمر تھے، ان کے بعد عثمان تھے، ان کے بعد حضرت علی تھے. آپ نے ایک ہی موقع پر خلافت کی ترتیب بھی لگا دی اور جنت کی بشارت بھی دے دی، ایک ہی واقعے میں. وہ واقعہ کیا ہے؟ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ کے اندر موجود تھے. ایک باغ میں موجود تھے کہ اچانک باغ میں داخل ہونے کے لیے کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازے پر دستک دی، اندر آنے کی اجازت طلب کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا جاؤ، جا کے دروازہ کھول دو اور دروازہ کھولنے والے کو جنت کی بشارت دے دو. افتح لہ وبشرہ بالجنہ، دروازہ بھی کھول دو اور جنت کی بشارت بھی دے دو. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو فَإِذَا هُوَ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچانک میں نے دیکھا کہ وہ ابو بکر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سب سے پہلے نمبر پر اللہ کے نبی کے بعد ابو بکر آئے. پھر تھوڑی دیر گزری، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب جنت کی بشارت ملی تو انہوں نے اللہ کی تعریف بیان کی، حمد و ثنا کی، اندر آ گئے.
تھوڑی دیر بعد پھر دروازہ کھٹکھٹایا، دروازے پر دستک ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ دروازہ کھول دو، اور جو دروازے پر آیا ہے اسے جنت کی بشارت دے دو، افتح لہ وبشرہ بالجنہ۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں دروازہ کھولا فاذا ہوا عمر بن الخطاب، میں نے دیکھا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہیں جب جنت کی بشارت دی تو انہوں نے الحمدللہ اللہ کی تعریف کی، حمد و ثنا کی، اور اندر آ گئے۔ سب سے پہلے نمبر پر کون تھے؟ ابو بکر تھے۔ خلافت میں پہلا نمبر کس کا تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ دوسرے نمبر پر کون آئے؟ عمر آئے، اور جنت کی بشارت بھی مل گئی۔ پھر تھوڑی دیر گزری، پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو کہا جاؤ دروازہ کھول دو، افتح لہ وبشرہ بالجنہ علی بلویٰ تصیبہ، جاؤ دروازہ کھول دو اور دروازے پر جو آیا اسے جنت کی بشارت دے دو، اور اسے یہ بھی بتا دو کہ ان قریب تجھ پر آزمائشیں اور مصیبتیں آئیں گی۔ کہتے ہیں میں نے جا کے دروازہ کھولا تو دیکھا تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور میں نے انہیں بشارت دی کہ تمہارے لیے جنت کی بشارت ہے، اور تم پر مصیبتیں بھی آئیں گی، تمہیں آزمائشیں بھی آئیں گی، تم نے صبر کرنا ہے۔ تو حضرت عثمان نے اللہ کی تعریف بیان کی اور کہا اللہ ہی مدد کرنے والا ہے، اگر مجھ پر مصیبتیں آئیں گی تو میری مدد بھی اللہ کرے گا۔ اب تیسرے نمبر پر حضرت عثمان آئے تھے، اور خلافت کی نشانی تھی، اے عثمان تجھے خلافت ملے گی، اور خلافت میں تیرے دور خلافت میں تجھ پر مصیبتیں بھی آئیں گی، آزمائشیں بھی آئیں گی، تم نے صبر کرنا ہے۔ اور اس واقعے میں اللہ کے نبی نے خلافت کی ترتیب بھی لگا دی اور جنت کی بشارت بھی دے دی۔ کیسا عظیم واقعہ ہے! جنت کی بشارتیں اللہ کے نبی نے دنیا میں ہی دے دی۔ اللہ کے نبی کے صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا عظیم ان کے فضائل تھے۔ حضرت عمر کو اللہ نے اتنی فہم و فراست دی تھی، اس قدر ذہین اور فطین تھے، اس قدر سمجھدار تھے کہ حضرت عمر کہتے ہیں وافقت ربی، میرے رب نے میری موافقت کی ہے 3 مرتبہ۔ یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں کہ میرے رب نے 3 دفعہ میری موافقت کی ہے۔ وہ کیا موافقت تھی؟ کہ میں کوئی مشورہ دیتا اللہ قرآن نازل کر دیتے، میں فرماتا اللہ کے رسول ایسے کر لیں، اللہ قرآن نازل فرما دیتے۔ کہتے ہیں میں نے مشورہ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کیا مشورہ دیا؟ کہا اللہ کے نبی عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے، آپ کی بیویوں کو بھی پردہ کرنا چاہیے، کیونکہ جب تک پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے تو عورتیں چہرے کا پردہ نہیں کیا کرتی تھیں، ازواج مطہرات بھی چہرے کا پردہ نہیں کیا کرتی تھی۔ لیکن حضرت عمر بن خطاب نے اللہ کے نبی سے یہ مشورہ کیا، آپ کو کہنے لگے میرا یہ خیال ہے کہ ہماری عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں میرا یہ مشورہ تھا کہ اللہ نے قرآن نازل فرما دیا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ جب کوئی عورتوں سے سوال کرے، کسی چیز کی طلب کرے، کوئی گھر میں ضروری کام ہے، کسی عورت کے گھر میں جائے یا ازواج مطہرات کے گھر میں جائے، تو اگر بات کرنی پڑ جائے، ضروریات کے تحت کوئی بات کرنے کی ضرورت ہو تو پردے کے پیچھے سے بات کی جائے، پردہ ہٹا کے بات نہ کی جائے۔ پردے کا حکم نازل ہو گیا۔ اور یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، حکم آ گیا اے نبی اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو، ونساء المومنین، اور مومنین کی بیویوں کو اور عورتوں کو یہ حکم دے دو کہ آج کے بعد یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ بڑی بڑی چادریں پہن کے نکلا کریں۔ اور یہ حکم آنے کی دیر ہے کہ مدینے کی عورتیں، ازواج مطہرات، انہوں نے بڑی بڑی چادریں سلائی کرنا شروع کر دی، حتیٰ کہ ان کے پاس اتنے کپڑے نہیں تھے کہ بڑی چادریں سلائی کریں۔ بعض عورتوں نے تو اپنے پرانے کپڑوں کو پہلے پھاڑا اور پھاڑ کے ان کے ٹکڑوں کو جوڑ کر بڑی بڑی چادریں بنائیں، کیونکہ اب حکم آ گیا تھا کہ بڑی چادر کے بغیر، پردے کے بغیر باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی کو حضرت عمر نے مشورہ دیا، اللہ نے قرآن نازل فرما دیا۔ مشورہ دیا، کہنے لگے اللہ کے نبی میں مقام ابراہیم کو دیکھتا ہوں، میرا دل کرتا ہے کہ یہاں نماز ادا کرنی چاہیے۔ مقام ابراہیم کا آپ کو پتہ ہوگا، میں نے بتایا مقام ابراہیم اس کو کہتے ہیں جس پتھر پر کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کی اونچی دیواریں تعمیر کی تھی۔ پہلے نیچے کھڑے ہو کے تعمیر کر رہے تھے، جب دیواریں اونچی ہو گئی تو ایک بڑا پتھر لے کے آئے، اس پتھر پر کھڑے ہو کے خانہ کعبہ کی دیواروں کو تعمیر کیا۔ کہنے لگے میرا دل کرتا ہے
کہ اس پتھر کے پاس نماز پڑھوں، تو اللہ نے قرآن نازل کر دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے لوگو ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو جائے نماز بنا لو، وہاں 2 رکعتیں نماز ادا کرو۔ یہ تھی حضرت عمر کی فصاحت و بلاغت۔ شراب کے بارے میں، شراب پہلے حلال تھی، شراب پیا کرتے تھے، عرب لوگ شراب پیا کرتے تھے، صحابہ کرام بھی شراب نوشی کیا کرتے تھے، لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی کہتے تھے، اللہ سے دعائیں کی، اللہ شراب کے بارے میں کوئی واضح حکم نازل فرما دے، شراب کو حرام قرار دے دیا جائے۔ تو پھر اللہ نے قرآن نازل فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، لوگو آج کے بعد شراب پینا حرام ہے، شیطانی عمل ہے، اور شراب پینا یہ نجس ہے، اور شراب پینا یہ رجس ہے، یہ حرام ہے۔ آج کے بعد شراب پینے کی کوئی اجازت نہیں۔ اللہ کے نبی کی مشورہ دینے کی دیر تھی قرآن۔ اور بہت سے واقعات ہیں، جنگ بدر کے قیدیوں کا واقعہ، قیدی 70 جو قیدی جنگ بدر کے موقع پر قیدی بنے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے مشورہ کیا قیدیوں کا کیا کیا جائے۔ حضرت ابوبکر نے مشورہ دیا کہ قیدیوں سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر سے مشورہ کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی گردنیں اڑا دینی چاہیے، یہ اسلام کے دشمن ہیں، ان کی گردنیں اڑا دینی چاہیے۔ بلکہ حضرت عمر بن خطاب نے یہاں تک کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عقیل کو حضرت علی کے حوالے کیجئے اور میرے رشتہ دار میرے حوالے کیجئے، ہم اپنے رشتہ داروں کی گردنیں اپنے ہاتھ سے اتارتے ہیں، یہ اسلام کے دشمن ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحم دل تھے، آپ نے حضرت ابوبکر کے مشورے کو مان لیا۔ لیکن کیا ہوا؟ قرآن نازل ہو گیا، ما کان لنبی ان یکون لہ اسریٰ حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ۔ قرآن نازل ہو گیا، کسی نبی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ اس کے پاس قیدی موجود ہوں اور وہ قیدیوں کی گردنیں نہ اڑائے بلکہ ان سے فدیہ لے کر رہا کر دے، یہ کسی نبی کے لیے مناسب نہیں۔ تو جب قرآن کی آیت نازل ہوئی، حضرت ابوبکر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں رو رہے تھے۔ حضرت عمر آئے، پوچھا اللہ کے نبی کیا مسئلہ ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ ہم نے تیرا مشورہ نہیں مانا، اللہ نے تیرے مشورے کے مطابق قرآن کو نازل فرما دیا ہے۔ اللہ نے تو یہی حکم دیا ہے کہ قیدیوں کی گردنوں کو اڑا دینا چاہیے تھا، لیکن میں نے ابوبکر کا مشورہ مانا۔ تو اللہ نے حضرت ابوبکر کی موافقت میں قرآن نازل فرما دیا۔ عبداللہ بن ابی ابن سلول منافق، ان کا بیٹا جو صحابی ہے، اس کا بیٹا جو صحابی رسول تھا جس کا نام بھی عبداللہ تھا، وہ اللہ کے نبی کے پاس آ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ کا جنازہ پڑھا دے۔ ہے تو منافق تھا، کہا میرے باپ کا جنازہ پڑھا دے۔ اللہ کے نبی اٹھ کھڑے، جنازہ پڑھانے کے لیے جانے لگے۔ حضرت ابوبکر نے حضرت عمر نے آپ کے دامن کو پکڑ لیا، آپ کو پکڑ کے کہنے لگے آپ کی شیان شان نہیں کہ آپ اس منافق کا نماز جنازہ پڑھائیں۔ لیکن اللہ کے نبی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا مجھے چھوڑ دو، مجھے نماز جنازہ پڑھانے جانے دو۔ حضرت عمر نے چھوڑ دیا، کیا کہہ سکتے تھے؟ اللہ کے نبی نے جب کہہ دیا چھوڑ دو تو چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی نے نماز جنازہ پڑھا دی۔ پھر اللہ کی طرف سے قرآن نازل ہو گیا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ قرآن نازل ہوا، آج تو نماز جنازہ پڑھا دی گئی ہے، لیکن آج کے بعد اگر کوئی منافق یا کوئی کافر فوت ہو جاتا ہے تو آپ کے لیے یہ بالکل جائز نہیں کہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ تو اللہ کے نبی سوچ رہے تھے کہ پہلے ہی رک جاتا، تو حضرت عمر کی موافقت میں اللہ نے قرآن نازل فرما دی۔ اللہ نے آپ نے یہاں تک فرمایا کہ پہلی امتوں میں کچھ ایسے لوگ ہوا کرتے تھے کہ جو نبی تو نہیں تھے، لیکن ان کے ساتھ فرشتے آ کے باتیں کیا کرتے تھے، اللہ کی طرف سے ان کے دل میں الہام ہو جایا کرتا تھا کہ یہ درست ہے، یہ غلط ہے، اگر میری امت میں کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے تو وہ عمر ہے، کیونکہ اس کی موافقت میں اللہ نے کئی بار قرآن نازل فرمایا ہے۔ حضرت عمر کے مشورے بہت سی جگہوں پہ فائدہ مند ثابت ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ نے خواب دیکھا، کہتے ہیں بینما انا نائم شربت یعنی لبن، میں نے خواب دیکھا میں دودھ پی رہا ہوں،
میں نے اتنا زیادہ دودھ پیا کہ اس کی تازگی میرے ناخنوں میں محسوس ہونا شروع ہو گئی۔ کہنے لگے جو بچ گیا ثم ناولت عمر، میں نے بقایا دودھ جو بچا ہوا تھا وہ عمر کو دے دیا، وہ عمر نے پیا۔ صحابہ پوچھنے لگے فما اولتہ یا رسول اللہ، آپ نے اس خواب کی تعبیر کیا کی ہے؟ آپ نے فرمایا العلم، اس کا مطلب یہ ہے کہ علم ہے، وہ دودھ جو میں نے پیا تھا وہ علم تھا، اور جو باقی بچا تھا وہ میں نے عمر کو دے دیا تھا، عمر کے پاس بھی علم ہے۔ اور اس علم کو دنیا نے دیکھا۔ پھر وہ علم سیاست کا علم بھی تھا، کیونکہ انبیاء بھی تھے، حکمران بھی تھے، اور اپنے وقت کے اپنے دور کے سیاست دان بھی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھ سے پہلے انبیاء سیاست کیا کرتے تھے اور انبیاء سیاست دان بھی تھے۔ آج ہمارے ہاں سیاست جھوٹ کا نام ہے، ہم نے سیاست کو جھوٹ کا نام دے دیا ہے اور سیاست کو ذلیل کام سمجھ لیا ہے، حالانکہ جو اصل سیاست ہے، جو اصل سیاسی معاملات ہیں، وہ انبیاء کا کام تھا، اور انبیاء لوگوں میں سیاست کیا کرتے تھے، اور وہ حقیقی سیاست تھی، آج کی نام نہاد سیاست نہیں تھی۔ اور اللہ کے نبی نے جو علم کا کہا تھا، وہ حضرت عمر کو جو علم دیا تھا وہ سیاست کا علم تھا، اور اس علم کے ذریعے سے حضرت عمر نے فتوحات حاصل کی، اور اس علم کے ذریعے سے آدھی دنیا پر حکمرانی کی تھی۔ دیکھنے والا دیکھ کے حیران ہو جایا کرتا تھا کہ یہ زمین پہ لیٹنے والا، اور جس کے کپڑے پہ، جس کے کپڑوں پر، جس کے لباس پر 12 پیوند لگے ہوئے ہیں، جس نے ٹکڑوں کو جوڑ کے اپنا ایک لباس بنایا ہوا ہے، اور جو زمین پر لیٹ جایا کرتا ہے، کیا یہ آدھی دنیا کا حکمران ہے؟ کیا یہ آدھی دنیا پر حکمرانی کر رہا ہے؟ اللہ نے ایسی سیاست دی تھی، ایسا ملکہ دیا تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور خواب دیکھا حضرت عمر کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ۔ کہنے لگے کہ میں سویا ہوا تھا، میں نے دیکھا میرے پاس لوگ آ رہے ہیں، بعض لوگوں نے قمیضیں پہنی ہیں، ان کی قمیضیں ان کے سینے تک ہیں، بعض کی پیٹ تک ہیں، بعض کی تھوڑا سا نیچے ہیں، لیکن اچانک میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ ان کی قمیض زمین پر رگڑی جا رہی ہے، زمین کو چھو رہی ہے۔ صحابہ کہنے لگے فما اولتہ یا رسول اللہ، آپ نے اس کی تعبیر کیا کی ہے؟ خواب کا مطلب کیا ہے؟ کہنے لگے دین، اس کا مطلب یہ ہے کہ دین ہے۔ لوگوں کے پاس تھوڑا دین تھا، کسی کی قمیض سینے تک تھی، کسی کی تھوڑی سی نیچے تھی، لیکن عمر کی زمین پہ لگ رہی تھی، زمین پر رگڑی جا رہی تھی۔ عمر کو اللہ نے اس قدر دین دیا ہے۔ اور واقعتاً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور میں دین کو اس طرح نافذ کیا کہ دنیا نے دیکھا، اس طرح دین پر کار بند رہے کہ دنیا نے دیکھا۔ بہت سے واقعات، جب زمانہ خلافت شروع ہوا، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس دنیا سے جانے لگے، آپ کی وفات کا وقت آیا، تو آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور خلیفہ نامزد کر دیا، اور یہ انہوں نے امت مسلمہ کے لیے بہت بڑی بھلائی کا کام کیا۔ حضرت عمر کو نامزد کر گئے کہ میرے بعد اگر کوئی خلیفہ بنے گا، میرا جانشین بنے گا تو وہ عمر ہوگا۔ جب عمر تختہ خلافت پر بیٹھے، پھر دنیا نے دیکھا کہ انہوں نے کیسے انصاف کیا تھا۔ قحط سالی آ گئی، گھی کھانا چھوڑ دیا، دودھ پینا چھوڑ دیا، گوشت کھانا چھوڑ دیا۔ کہا لوگوں کے پاس اگر اتنے پیسے نہیں کہ وہ گھی، دودھ اور گوشت خرید سکیں، تو میں بھی یہ چیزیں نہیں کھاؤں گا، تاکہ مجھے بھی پتہ چلتا رہے کہ لوگوں کے کیسے حالات ہیں۔ جب لوگوں کو یہ چیزیں میسر آ جائیں گی، پھر میں بھی کھا لوں گا۔ جس طرح رعایا ہے میں بھی اسی طرح رہوں گا۔ اور اپنے بنائے ہوئے گورنروں کو، امیروں کو یہ حکم دیا کرتے تھے، کہتے تھے تمہارے پاس جو مال ہے یہ نہ تمہارا کمایا ہوا ہے، نہ تمہارے ماں کا، تمہارے باپ کا کمایا ہوا ہے، یہ بیت المال ہے، یہ مسلمانوں کا مال ہے، مسلمانوں پر خرچ کرو، اور جو تم خود کھاتے ہو اپنی رعایا کو بھی وہی کھلاؤ۔ یہ نہیں کہ تم تو محلات میں بیٹھے رہو، تم تو گھی کے ساتھ کھانا کھاؤ، تم تو زیتون کے ساتھ کھانا کھاؤ، تم تو گوشت کھاؤ، دودھ پیو، اور تمہاری رعایا کے پاس یہ چیزیں نہ ہوں۔ اپنی رعایا کو حکم دیا۔ اور واقعات ملتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک مسلمان اور ایک یہودی فیصلہ کروانے کے لیے آ گئے، لیکن حق پر یہودی تھا۔ حضرت عمر نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا، کہا ہمیں اس بات کی اسلام اجازت نہیں دیتا کہ جو حق پر ہے فیصلہ اس کے حق میں ہوگا،
یہ نہ ہو کہ مجھے میری رشتہ داری، مجھے اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ مسلمان پر حق پر نہ ہو میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں۔ یہودی حق پر تھا، اس کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اور اسی طرح اپنے بیٹے کو، اپنے سگے بیٹے کو، عبد الرحمن اس کا نام تھا، یہ واقعہ بھی تاریخ نگاروں نے نقل کیا ہے، شراب نوشی کے جرم میں حضرت عمر بن عاص نے، جو مصر کے گورنر تھے، حضرت عمر کے بیٹے کو شراب نوشی کی جرم میں کوڑے لگائے۔ اور حدود اللہ کا نفاذ کیسے ہوتا ہے؟ جب کسی پر حد جاری کی جاتی ہے تو سر عام برسر بازار اور میدان میں لے جا کے حد کو جاری کیا جاتا ہے تاکہ تمام لوگ اس سزا کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں۔ لیکن انہوں نے کیا سمجھا؟ انہوں نے کہا جی یہ امیر المومنین کا بیٹا ہے، میدان میں جا کے کیا حد لگانی ہے، کہ بند کمرے میں حد لگا دی۔ جب حضرت عمر بن خطاب کو پتہ چلا تو بڑے سخت الفاظ لکھے، کہا میں نے تجھے اس لیے امیر بنایا تھا کہ تو ناانصافی کرے، میں نے تجھے اس لیے امیر بنایا تھا کہ امیر المومنین کا بیٹا جرم کرے تو اس کے لیے اور سزا ہے، اور کوئی عام بندہ جرم کرے تو اس کے لیے کوئی اور سزا ہے۔ کہا فوراً جب میرا خط تجھے ملے ایک تیز رفتار گھوڑے پر سوار کر کے میرے بیٹے کو میرے پاس مدینے بھیجو، میں اپنے بیٹے کو میدان کے اندر تمام لوگوں کے سامنے دوبارہ شراب نوشی کی سزا دوں گا۔ اور پھر ایسے ہی ہوا، ان کا بیٹا مدینے میں آیا، تمام لوگوں کے سامنے میدان کے اندر شراب نوشی کی پاداش میں اور اس جرم کی پاداش میں کوڑے لگائے گئے۔ کہا انصاف سے مجھے کوئی چیز نہیں روک سکتی، میرا سگا بیٹا بھی اگر جرم کرے گا تو وہ بھی اس صف میں کھڑا ہوگا جس صف میں کوئی عام مجرم کھڑا ہوتا ہے۔ اس قدر انصاف کیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے، اس قدر انصاف کیا۔ ساری امت مسلمہ ان کی خلافت سے خوش تھی، سارے مسلمان ان کی خلافت پر راضی تھے، اور 10 سالوں میں انہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کی ہے۔ لیکن شیطان کو یہ بات گوارا نہیں تھی، شیطان کو یہ بات گوارا نہیں تھی، اور کفار کو یہ بات گوارا نہیں تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے خطرناک جو ہے منصوبے بنانے شروع کر دیے، اور ابو لؤلؤ فیروزی مجوسی جو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا، اس نے یہ جرت کی اور اس نے یہ ہمت دکھائی کہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروں گا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے بھی غلاموں کو اور کفار کو مدینے سے نکال دیا تھا۔ بعض غلام ایسے تھے کہ لوگوں نے اجازت مانگی تھی، یہ ہمارے غلام ہیں، انہیں مدینے میں رہنے کی اجازت دی جائے، تو ابو لؤلؤ کو بھی حضرت عمر نے اجازت دے دی اسے مدینے میں رہنے دیا جائے۔ لیکن اس ظالم نے حضرت عمر کو جب خنجر لگ گیا تھا، یہ کہا تھا حضرت عمر نے کہ میں نے تو اس کے ساتھ نیکی کا ارادہ کیا تھا، لیکن اس ظالم نے مجھ پر ہی وار کر دیا۔ اور حضرت عمر کی شہادت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ حضرت عمر کو اللہ کے نبی نے یہ بشارت دے دی تھی کہ تم شہید ہونے والے ہو۔ کیا حدیث میں آتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صعد احدا وابو بکر وعمر وعثمان فرجف بهم فقال اثبت احد فانما عليك نبي وصدیق وشہیدان۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے، آپ کے ساتھ ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، عثمان بھی تھے۔ اچانک احد پہاڑ نے حرکت کی، آپ نے کہا اثبت احد، احد ٹھہر جا، تیرے اوپر اس وقت ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں، ان میں سے ایک حضرت عمر تھے، دوسرے حضرت عثمان تھے۔ یہاں سے شہادت کی خوشخبری مل گئی تھی، اور اس لیے حضرت عمر یہ دعا کیا کرتے تھے۔ 22 لاکھ مربع میل پر اسلام پھیل چکا تھا، کسی کافر کی یہ جرت نہیں تھی کہ مسلمانوں کے امیر پر حملہ کر دے، اور وہ بھی مدینہ میں آ کے حملہ کر دے۔ یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ کوئی آئے گا اور مدینہ کے اندر اس قدر جو ہے بڑے حکمران اور امیر المومنین پر حملہ آور ہو جائے گا۔ تو حضرت عمر یہ دعا کیا کرتے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، اللہ مجھے شہادت دے، موت دے تو شہادت والی دے، اللہ مجھے اگر موت دے تو اپنے رسول اور اپنے نبی کے شہر میں دے۔ اب سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ آپ
شہادت بھی مانگ رہے ہیں اور مدینے میں بھی مانگ رہے ہیں، یہ کیسی دعا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ آپ حکمران ہیں اور اسلام دور دور تک پھیل چکا ہے، کسی کافر کی جرت نہیں کہ وہ مدینے کے اندر آ کے آپ پر وار کرے۔ آپ اگر شہادت مانگنا چاہتے ہو تو میدان جنگ میں جا کے مانگے، یہاں آپ کو کون شہید کرنے کے لیے آئے گا؟ آپ کا رعب اور آپ کی خلافت کا تو بول بالا ہے، کس کی جرت ہوگی آپ پر حملہ کرے گا؟ لیکن حضرت عمر اپنے رب سے نا امید نہیں تھے، یہی دعا کیا کرتے تھے، اللہ مجھے شہادت بھی دے اور مدینے میں دے۔ پھر کیا ہوا؟ فجر کی نماز کا وقت تھا، حضرت عمر مصلی امامت پر کھڑے تھے، نماز پڑھا رہے تھے۔ کیا حسین دور تھے کہ وقت کا خلیفہ، وقت کا حکمران فجر کی نماز کے لیے بھی خود آ کے فجر کی نماز پڑھایا کرتا تھا، مصلی امامت پر خلیفہ وقت کھڑا ہوا کرتا تھا۔ حضرت عمر آئے، حضرت عمر کا یہ معمول تھا، جب صفوں کے درمیان سے گزرتے تو لوگوں کو یہ حکم دیا کرتے تھے، صفیں درست کر لو، قدم کے ساتھ قدم ملا لو، کندھے کے ساتھ کندھا ملا لو، چونا گچ ہو جاؤ۔ جب صفوں سے گزر کر مصلی پر آتے، لوگ صفوں کو درست کر لیا کرتے تھے۔ تو صحابی رسول جب حضرت عمر مصلی پر کھڑے ہو گئے تو تابعی فرماتے ہیں میں بھی پیچھے صف میں کھڑا تھا، میرے اور حضرت عمر کے درمیان عبداللہ بن عباس کھڑے تھے، میں نے یہ سارا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ جو بالکل مصلی کے پیچھے کھڑے تھے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جو صف کے اطراف میں کھڑے تھے، بائیں اور دائیں جانب کھڑے تھے، ان لوگوں نے یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ وہ کہتے ہیں جی ہمیں پتہ نہیں چلا، کیونکہ وہ دائیں اور بائیں جانب دور تھے، وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت عمر خاموش ہیں، سبحان اللہ کہہ رہے تھے کہ قرات کیوں نہیں شروع ہو رہی۔ لیکن کیا ہوا؟ جب آپ مصلی امامت پر کھڑے ہوئے، آپ نے تکبیر کہی، آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ سورۃ یوسف اور سورۃ النحل یا اس کی مثل صورتوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، فجر کی نماز میں بڑی بڑی صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ جب آپ نے تکبیر کہی، ابھی تلاوت شروع نہیں کی تھی کہ وہ ظالم محراب میں چھپا ہوا تھا، وہ وہاں سے نکلا اور نکل کر ایک زہر آلود خنجر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں مارا اور آپ کے پیٹ کو چیر کے رکھ دیا، اور اس قدر شدید زخم تھا کہ حضرت عمر نماز پڑھا رہے تھے، لیکن جب خنجر سے وار کیا گیا آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ مجھے کتے نے کاٹ لیا ہے، مجھے کسی کتے نے مار ڈالا ہے۔ حضرت عمر زخمی ہو کے گر گئے، وہ ظالم ابو لولو مجوسی وہاں سے بھاگا اور صفوں کے درمیان بھاگتے ہوئے جو سامنے آتا تھا اسے زخمی کر دیتا تھا، اور 13 افراد کو اس نے زخمی کیا تھا، جن میں سے 7 افراد نے شہادت پائی تھی۔ اچانک ایک آدمی نے جس کا نام حتان تھا، اس نے اس کے سر کے اوپر کپڑا ڈالا، اسے پکڑ لیا۔ جب اس ظالم کو پتہ چل گیا کہ اب میں پکڑا گیا ہوں، اس نے اپنے ہی خنجر سے اپنا گلا کاٹ لیا اور مر گیا۔ حضرت عمر زخمی ہو کے گر گئے۔ جب زخمی ہو کے گرے تو اس قدر تو انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ میں نماز کی حالت میں ہوں۔ انہوں نے پچھلی صف میں دیکھا، پہلی صف میں دیکھا، حضرت عبد الرحمن بن عوف کھڑے تھے، انہوں نے عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑا اور مصلی پر کھڑا کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بالکل مختصر نماز پڑھائی، نماز کا سلام پھیرا اور فوراً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا، اور جب اٹھایا تو اٹھاتے وقت حضرت عمر نے جو پہلا سوال کیا تھا، کہنے لگے عبداللہ بن عباس کو مخاطب کر کے، جاؤ دیکھو مجھے شہید کرنے والا، مجھ پر وار کرنے والا کون تھا، مجھے زخمی کرنے والا کون تھا؟ عبداللہ بن عباس گئے، دیکھا، آ کے کہنے لگے وہ جو ابو لولو مجوسی ہے نا، اس نے آپ کو زخمی کیا ہے، اس نے آپ پہ وار کیا ہے۔ تو حضرت عمر نے اللہ کی حمد و ثنا کی، اللہ کا شکر ادا کیا کہ مجھے کسی مسلمان نے زخمی نہیں کیا، مجھے کسی کافر نے زخمی کیا ہے۔ اب وہ یقین کر گئے تھے کہ میری شہادت ہے اور کسی کافر نے مجھے زخمی کیا ہے۔ اٹھا کے گھر لے گئے، مسلمانوں نے تبصرہ شروع کر دیا۔ بعض لوگ کہنے لگے کہ اب حضرت عمر نہیں بچیں گے، بعض لوگ کہنے لگے جی بچ جائیں گے، لیکن اچانک آپ کے پاس ایک کھجوروں کا جو پانی ہے، جو نچوڑ ہے، جسے نبیذ کہا جاتا ہے، وہ لایا گیا۔ آپ نے وہ پیا۔ لوگوں نے یہ حالات لکھے ہیں کہ وہ سارے کا سارا پانی آپ کے پیٹ کے رستے سے، آپ کی انتڑیوں سے باہر آ گیا۔ پھر دودھ لایا گیا، آپ نے دودھ پیا، وہ بھی پیٹ کے رستے سے باہر آ گیا۔ پھر لوگوں نے یقین کر لیا، طبیب پاس بیٹھا تھا، ڈاکٹر پاس بیٹھا تھا،
کہنے لگا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے امیر المومنین، جو وصیت کرنی ہے کر دیجئے، اب آپ کے بچنے کے کوئی چانس نہیں ہے، کیونکہ آپ اب کچھ کھا بھی نہیں سکتے، آپ دوائی بھی کھائیں گے تو وہ بھی پیٹ کے رستے سے باہر آ جائے گی، وصیت کر دیجئے جو کرنی ہے۔ فوراً وصیت کی، کہا عبداللہ بن عمر ادھر آؤ، بتاؤ مجھ پر کتنا قرضہ ہے۔ حساب لگایا تو تقریباً 86,000 نکلے۔ کہا یہ قرضہ تم نے ادا کرنا ہے، تم ادا نہ کر سکو تو ہمارا قبیلہ جو بنو عدی ہے ان سے مانگ لینا، یہ میرا قرضہ تم نے ادا کرنا ہے۔ اگر ہمارا قبیلہ بھی نہ ادا کر سکے تو تم نے قریش سے سوال کرنا ہے، یہ قرضہ تم نے ادا کرنا ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد پھر کہا جاؤ بیٹا، جاؤ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عنہا کے پاس جاؤ اور جا کے کہو، اجازت مانگو اور کہو میں عمر بن خطاب کی طرف سے آیا ہوں۔ یہ نہیں کہنا کہ میں امیر المومنین کی طرف سے آیا ہوں، بلکہ تم نے کہنا ہے مجھے میرے باپ عمر بن خطاب نے بھیجا ہے، وہ اجازت مانگ رہے ہیں کہ مجھے میرے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت دے دی جائے۔ بیٹا گیا، حضرت عبداللہ گئے، دستک دی، اجازت طلب کی، اور کہتے ہیں جب میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو خبر تو پہنچ چکی تھی کہ حضرت عمر زخمی ہو گئے ہیں، اب بچنے کے کوئی چانس نہیں۔ میں نے دیکھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی رو رہی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے کہ اب امیر المومنین نہیں بچیں گے۔ کہا میں اجازت لینے آیا ہوں، میرے باپ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ کہنے لگی آپ سے پہلے بہت سے لوگوں نے اجازت مانگی ہے، میں نے کسی کو اجازت نہیں دی، میں نے یہ جگہ اپنے لیے خاص کی تھی، لیکن اگر اب امیر المومنین عمر بن خطاب اس بات کو طلب کر رہے ہیں، اس جگہ کے لیے اجازت طلب کر رہے ہیں، تو میں ان کو اجازت دیتی ہوں، ان کو اس جگہ پر دفن کر دیا جائے۔ بیٹے نے جا کے جب واپسی کا رخ کیا، حضرت عمر بن خطاب زخمی حالت میں لیٹے ہوئے ہیں، دیکھا بیٹا واپس آ گیا ہے، فوراً حرکت کی، کہا بیٹا کیا خبر لے کے آئے ہو، جو میں نے تجھے کام دیا تھا پورا کیا کہ نہیں کیا؟ بیٹے نے کہا ابا جان جو آپ کی خواہش تھی وہ پوری ہو گئی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی ہے۔ خوشی کا یہ عالم، خوش ہو گئے اور پرمسرت ہو گئے کہ اب مجھے کسی چیز کی کوئی فکر نہیں، اب میں اپنی آخرت کا سفر اپنے ساتھیوں کے ساتھ پورا کروں گا۔ اور کیا ہوا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسی زخمی حالت میں شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صحابہ اکرام نے آپ کو غسل دیا، کفن دیا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور نماز جنازہ پڑھانے کے بعد جب چارپائی پہ لٹا کے قبر کے قریب لے جایا گیا، ابھی دفن کرنے لگے تھے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں کھڑا تھا، میں بھی دیکھ رہا تھا کہ حضرت عمر کی میت کو دفنایا جا رہا ہے، لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، ایک المناک جو ہے وہ ایک المناک حالت قائم ہو چکی تھی، لوگ دکھ اور درد کے عالم میں نڈال ہو چکے تھے کہ امیر المومنین اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ حضرت ابن عباس عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں بھی کھڑا تھا، اچانک میرے کندھے پر کسی نے کوہنی رکھی، کسی نے ہاتھ رکھا، تو میں نے دیکھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت علی تھے۔ اور ذرا دیکھو آج لوگ حضرت علی اور حضرت عمر کے درمیان مخالفت کو بیان کرتے ہیں، دشمنی کو بیان کرتے ہیں، نعوذ باللہ جھوٹے واقعات بیان کرتے ہیں، پراپوگنڈے کرتے ہیں، لیکن یہاں عالم کیا ہے؟ علی کی محبت کا، حضرت عمر سے کیا محبت تھی، ذرا دیکھتے جائیے۔ واقعہ سنیے اور بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت علی نے حضرت عبداللہ بن عباس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے کیا عظیم مرتبہ پایا ہے، کیا عظیم مقام پایا ہے، حضرت عمر نے کیا عظیم مقام پایا ہے، اور مجھے یہ امید تھی کہ حضرت عمر اپنے ان دونوں ساتھیوں کے ساتھ ہی دفن ہوں گے۔ وہ امید مجھے کیوں تھی؟ کیونکہ میں نے اللہ کے رسول کو سنا تھا، آپ اپنی زندگی میں یہ فرمایا کرتے تھے، جب بھی کوئی بات ہوتی آپ یہ کہا کرتے تھے دخلت انا و ابو بکر و عمر خرجت انا و ابو بکر و عمر۔ جب بھی کوئی بات ہوتی آپ کہتے میں اور ابو بکر و عمر آئے، میں اور ابو بکر عمر گھر میں داخل ہوئے، میں اور ابو بکر عمر گھر سے نکلے، میں اور ابو بکر عمر نے فلاں کام کیا۔ جب بھی کوئی بات ہوتی آپ اپنے نام کے ساتھ ابو بکر عمر کا نام لیا کرتے تھے۔ تو مجھے یہ امید تھی کہ جس طرح اللہ کے رسول کے ساتھ ابو بکر دفن ہوئے ہیں اسی طرح عمر بھی دفن ہوں گے۔ کیا مقام اللہ نے دیا، اور یہ پیار تھا۔ حضرت علی کہتے تھے مجھے یہ خواہش تھی،
مجھے یہ خواہش تھی کہ میں جس طرح کے اعمال لے کر حضرت عمر اپنے رب سے جا ملے ہیں، میں بھی اسی طرح کے اعمال کرتے ہوئے اپنے رب سے ملاقات کر لوں۔ اپنے لیے نمونہ اور آئیڈیل سمجھا تھا حضرت علی نے۔ حضرت علی تو فرمایا کرتے تھے خیر الناس بعد النبی ابو بکر، اللہ کے نبی کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں، وبعد ابی بکر عمر، اور عمر کے بعد سب سے افضل، اور ابو بکر کے بعد سب سے افضل عمر ہے۔ یہ حضرت علی کے اپنے الفاظ ہیں جو حدیثوں میں موجود ہیں۔ وہ خود کہا کرتے تھے کہ ابو بکر کے بعد عمر کی باری ہے، عمر افضل ہے۔ اور حضرت علی کو کتنا پیار تھا کہ اپنی بیٹی ام کلثوم بنت علی جو حضرت فاطمہ کے بطن سے پیدا ہوئی تھی رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نکاح حضرت عمر کے ساتھ کیا تھا۔ اپنی بیٹی کا رشتہ، اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عمر کے ساتھ کیا تھا۔ یہ پیار تھا کہ دشمنی تھی؟ دشمنوں کو کوئی رشتہ دیتا ہے؟ دشمنوں کے ساتھ کوئی رشتہ داری قائم کرتا ہے جس سے انسان کو کوئی مخالفت ہو اس کو اپنی بیٹی دیتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ لوگ رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، جس گھر میں اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہوتی ہے اس گھر کے حالات کو بھی دیکھتے ہیں، گھر کی تعمیر کو بھی دیکھتے ہیں، لڑکے کو دیکھتے ہیں، اس کے قد کاٹ کو دیکھتے ہیں، اس کے کاروبار کو دیکھتے ہیں، اس کی صفات کو دیکھتے ہیں۔ ہر چیز کو دیکھ کر جب کوئی کمی باقی نہیں رہتی پھر رشتہ دیتے ہیں۔ تو حضرت علی نے کیا ایسے رشتہ دے دیا تھا؟ حضرت علی کو حضرت عمر سے پیار تھا، اسی لیے اپنی بیٹی کا نکاح کیا تھا۔ آج لوگ ہزاروں جھوٹے واقعات بیان کرتے ہیں، من گڑت واقعات بیان کر کے لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں، لیکن یاد رکھو ان کا جو پیار تھا اس کی مثال دنیا میں قائم ہے۔ وہ پیار یہی کافی ہے کہ حضرت علی نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عمر سے کیا تھا، اور یہ خواہش کی تھی کہ جن اعمال کے ساتھ حضرت عمر اللہ سے جا ملے ہیں میں بھی انہی اعمال کے ساتھ اللہ سے ملاقات کروں۔ یعنی حضرت عمر جس طرح کے عمل کیا کرتے تھے اللہ مجھے بھی ویسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے لفظوں میں یہ دعا تھی۔ تو اس قدر اگر پیار ہو اور دوسری طرف لوگ دشمنیاں بیان کریں تو یہ کیسی ناانصافی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں انصاف کے ساتھ واقعات کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں صحابہ کے واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔